حضرت عباس رضی اللہ عنہ پکار کر کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو ہوش آ گیا، صحابہ دوڑنے والے کھڑ گئے اور انہوں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ اے اللہ، آج ہماری کثرت نے، ہماری فوج کی کثرت تعداد نے ہم کو غفلت میں رکھا۔ اے اللہ، ہم اپنی فوج کے کثرت کے بلبوتے پر آ گئے تھے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ جب تک تیری مدد شامل حال نہیں رہے گی ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکیں گے، چاہے ہم ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو جائیں۔ جب تک تیری مدد ہمارے اوپر نہیں رہے گی ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج 20 مارچ 2024 10ویں تراویح پڑھنے کے بعد 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کرنے بیٹھا ہوں۔ اس 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال اور سورہ توبہ کو جمع کیا۔ سورہ انفال کی 41ویں آیت سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے تم جان لو کہ بے شک مال غنیمت میں سے مال غنیمت کا ایک حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ، مال غنیمت میں کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے تفسیر میں بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی یقیناً 5 نعمتیں ہمارے نبی کو ایسے دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، اس میں سے ایک مال غنیمت ہمارے نبی کے لیے اللہ نے حلال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے اندر بیان کرتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارے اندر کی ہمت کو اللہ نکال کے رکھ دے گا۔ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور جنگ تبوک کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا، اور اگلی سورت سورہ توبہ میں جنگ حنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی 77ویں آیت میں 74ویں آیت میں کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے متعلق نازل کیا کہ کس طرح انصار اللہ کے لیے ایمان لائے اور کیسے انہوں نے جہاد کیا، کیسے مسلمان اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے انہوں نے مددیں کی، اپنی جگہ دی، اپنے جان و مال کو خرچ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجرین کے متعلق کہتا ہے کیسے مہاجرین نے اللہ رب العالمین کے لیے ہجرت کیے، اللہ کے راہ میں جہاد کیے،
اور کیسے انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کرام میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے اپنی بیوی ام سلمہ کو اپنے بیٹے اور مال لے کر نکلے تو مکے والوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا مال چھین لیا، اور سسرالی رشتہ داروں نے ان کی بیوی ام سلمہ کو لے کر چلے گئے، اور خود ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ان کے بیٹے کو بھی لے کر چلے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنے تنہا مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے ہجرت کر کے آنے والے جب مدینے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، بڑے مالدار صحابی، بہت ساری دولت تھی ان کے پاس۔ مکے والوں نے کہا اے صہیب تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن مکے میں کمائی گئی پونجی تم یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ یہ سنتے ہی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال مکے والوں کے حوالے کر دیے، تنے تنہا نکل پڑے۔ اور ایک صحابی حضرت عبد العزا ان کا پہلا نام تھا، جب اسلام قبول کرے تو ان کا نام اللہ کے نبی نے عبداللہ رکھا۔ یہ بھی بڑے مالدار صحابی تھے۔ جب اپنی دولت لے کر نکل پڑے ہجرت مدینہ کے لیے، آئے مکہ والے اور بولے اے عبداللہ یہ دولت مکے میں کمائی گئی ہے، تم اس دولت کو لے کر نہیں جا سکتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سارا مال ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ ان کے قیمتی لباس بھی اتار لیے۔ ماں کے پاس گئے، ماں نے ان کی کیفیت دیکھی کہ کپڑے نہیں ہیں بیٹے کے پاس، رو پڑی۔ ماں سے بولے میرے اماں مجھے ایک چادر دے دو، میں اپنے بدن کو ڈھانک کر نبی کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں ایک چادر کا ٹکڑا دیتی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، ببول کے کانٹے سے اسے ٹاکا مار کے تنے تنہا مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو لقب رکھ دیتے ہیں ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کے معنی دو چادر کے ٹکڑے والے، ایک ٹکڑا اوپر ایک ٹکڑا نیچے، ان کا نام ہو گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے مال کو وقف کر دیا، اللہ کے لیے اپنی دھن دولت کو چھوڑ دیے، اپنے جورو بچے چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ اس پارے کے اندر ذکر کرتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کے 114 سورتوں میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے شروع میں مشرکین سے منافقین سے برات کا اعلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ برات مطلب تم نہ ہم نہ کیا بھی سمندھ نہیں، تمہیں کون کی ہمیں کون کی، یہ جو موٹے الفاظ میں ہمیں بولتے ہیں نا، اسے بولتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ تمہیں کون کی ہمیں کون کی، ہم نہ تم نہ سمندھ نہیں، آج سے تم نہ تمہارا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو بولتے ہیں برات کرنا۔ اس سورت کا نام برات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ صلح حدیبیہ میں مکہ اور مدینے والوں نے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں جو عہد ہوا تھا 10 سال تک برقرار تھا، کسی سے جنگ نہیں کرے گا، کوئی مکے سے ادھر آ جائے تو واپس کرے گا، لیکن مدینے سے آ جائے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ بنو بکر پر انہوں نے چڑھائی کی، کئی ایک کو انہوں نے قتل کیا، اور بنو خزاعہ اور بنو خزاعہ جو قبیلے والے تھے آخر کار مکے میں چھپے امان کی خاطر، پھر کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، صرف 40 آدمی بچ گئے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
सन 9 हिजरी में इनके अहद शिकनी करने की वजह से 10,000 का लश्कर लेकर इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे बरात, सूरे तौबा की आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे नबी, आप जिक्र कर दीजिए कि यकीनन इनका और मोमिनों का कोई वास्ता नहीं। बरातु मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना फसीहु फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाहि अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से इन मुशरिकों की तरफ बरी उस जिम्मा होने का ऐलान कर दीजिए जिन्होंने मुआहदा किया था, लेकिन इस सरजमीन में 4 माह चलो फिरो और जान लो तुम अल्लाह तबारक व तआला के आजिज नहीं हो। ये अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को रुसवा करने वाला है। जिस तरह इन्होंने आहद शिकनी की, वादा तोड़ा, अल्लाह ने इनसे बरात का ऐलान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम जजीरे अरब में गालिब आया और आसपास की हुकूमतों ने कान खड़ा कर लिए कि मदीने के मुसलमान मक्के वालों पर गालिब आ रहे हैं, ग़ज़वे बद्र में इनके 70 काफिरों को कत्ल करके 70 लोगों को कैदी बनाकर मदीना लेकर आ गए। जब ये खबर मुल्क रूम में पहुंची, रूम में काफिरों की सबसे बड़ी सल्तनत थी, अहले किताब के काफिरों की सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे बड़ी तादाद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है और मुल्क रूम के साथ मिलकर हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ रिवायत में 30,000 का लश्कर लेकर मुल्क रूम की जानिब चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े और ग़ज़वे तबूक इसे कहा जाता है, तबूक मैदान में पड़ाव किए। रूम वालों ने जब देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेकर, बाज़ रिवायत में 10,000 का लश्कर डायरेक्ट मदीना से तबूक तक आ चुके हैं रूम पर चढ़ाई करने के लिए, तो इनके अंदर हिम्मत नहीं रही, ये मैदान जंग में नहीं आ सके, ग़ज़वे तबूक पेश नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन तक वहाँ पर क़ियाम किए और 20 दिन भी आपने ख़सर नमाजें अदा की। जब सन 8 हिजरी में मक्का फतह करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, 19 दिन आप मक्के में क़ियाम पज़ीर रहे, 19 दिन भी आपने ख़सर नमाजें अदा की। आज भी कोई मुसाफिर किसी जगह अपने काम की गरज से जाता हो, चाहे वो 19 या 20 दिन तक क़ियाम करता हो, तब वो अपनी नमाज़ें ख़सर कर सकता है। दलील, ग़ज़वे तबूक के क़ियाम पर नबी ने 20 दिन क़ियाम करके ख़सर नमाज़ें अदा की और फ़तेह मक्का के मौके पर 19 दिन तक आपने मक्का में क़ियाम करके ख़सर नमाज़ें अदा की। सूरह अनफ़ाल में जंग के अहकाम मसाइल अल्लाह ने बयान किए और सूरह तौबा में मुशरिकीन अरब और मुनाफिकीन से जंग करने का अल्लाह ने ऐलान किया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनफ़ाल में कहता है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल अन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबून मिअतैन। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकीन से जंग कीजिए जो आपसे जंग करना चाहते हैं और आप इनको जंग के बारे में बताइए, जिहाद क्या चीज़ है, किस तरह सेल्फ डिफेंस के मुतालिक ये लड़ी जाती है, कैसे अपनी हिफाजत की जाए और जिहाद में शरीक होने की क्या फजीलत है और इसमें गाजी बनेंगे तो क्या अजर, शहीद बनेंगे तो क्या अजर, इनको बताइए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद के मौके पर सहाबा किराम को जंग के बारे में बता रहे थे कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की रहमत की जानिब बढ़ो, अल्लाह की जन्नत की जानिब बढ़ो, उस जन्नत की जानिब जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बारे में, अल्लाह के राह में लड़ने के बारे में और शहादत के बारे में, अल्लाह की जन्नत के बारे में जब बता रहे थे
تو ایک شخص جن کا نام عمیر بن حمام ہے، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، کھجور کھا رہے تھے، وہ سنے کہ اللہ کے راہ میں جا کر جنگ کر کر اگر شہید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بھی کلمہ پڑھ کر جنگ میں جاؤں، شہادت کا درجہ پاؤں، تو کیا اللہ میرے لیے بھی وہ جنت رکھا ہے؟ نبی نے کہا ہاں، کہ آپ کے لیے بھی وہ جنت رکھا ہے. آدھا کھجور کھا رہے تھے، چھوڑ دیے، کلمہ شہادت پڑھے اور تلوار لیے جنگ میں گئے، کئی ایک کو قتل کیے، پھر زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ بے شک یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں عمل بہت کم کیا لیکن اجر بہت بڑا پا لیا. اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ کی جنت میں چلا گیا. بہت سارے لوگ ہزاروں لاکھوں سجدہ کر کے بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کا کر لینے سے جنت نہیں ملتی، اللہ کی توحید کو محفوظ رکھنا، اس کے ماں سوا شرک اور بدعت کے کام نہیں کرنا. اگر شرک اور بدعت کے کام کرتے کرتے آپ نمازیں پڑھو گے، آپ کے ہزاروں لاکھوں سجدے آپ کو جنت نہیں دلائیں گے، بلکہ شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 25ویں آیت میں کہتا ہے لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جب تم میدان حنین میں تھے اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے تم لوگ بہت غرور میں آ گئے تھے. یاد رکھنا، تمہاری کثرت تعداد تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی. جب اللہ کی مدد انہوں نے مانگا، اللہ ہی ان کی مدد فرمایا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سن 5 ہجری میں جنگ حنین پیش آئی. جنگ حنین، میدان حنین، یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے. مکہ اور طائف کے درمیان میں پہاڑی علاقوں میں یہاں پر 2 قبیلے تھے، قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف. یہ 2 قبیلے کے لوگ تھے جو کافر تھے اور بہت خطرناک تیر انداز تھے. یہ لوگ تیر اندازی کرتے تھے. مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق بہت زیادہ، سب سے زیادہ اسلام قبول کر کے آنے والے اسی حنین کے لوگ تھے. فتح مکہ کے دن سن 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حنین پر چڑھائی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میدان حنین میں گئے. اب صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب قسم کا ڈر تھا. جنگ بدر، جنگ احد میں، جنگ بدر میں 313 تھے صحابہ اور جنگ احد میں 1000 تھے. 300 منافقان پیچھے چلے گئے، 700 صحابہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین سے لڑے تھے. صحابہ کرام کی فیلنگ کیا تھی؟ ہم لوگ جنگ بدر میں 313 تھے، جنگ جیت گئے. جنگ احد میں 700 تھے، مشرکوں پر غالب آ کر بھگا دیے تھے. آج ہماری تعداد 12,000 ہے. جنگ بدر میں رات بھر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مددیں مانگے تھے. یا اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت، اسلام کی پہلی جنگ ماری گئی، مٹ گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ ان کی لاج رکھ لے، اللہ ان کی حفاظت فرما. رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مددیں مانگے تھے. صحابہ کے دل میں غلط فہمی کیا آ گئی؟ آج ہمیں تعداد میں 12,000 ہیں. آج ہم نہ رات بھر دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. آج ہمیں اتنی کثیر تعداد میں ان کو جاگ اچھا آرام سے ہمیں مار ڈال. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح آج گڑ گڑا کو مدد مانگنے کی کیا بھی ضرورت نہیں. آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. صحابہ کے اندر ایک غلط فہمی آ گئی اور گئے 12,000 کا لشکر لے کر. لیکن قبیلے ثقیف اور قبیلے حوازن کے لوگ جو تیر انداز تھے، چھپ کر بیٹھے تھے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام جب ان کے قریب گئے، آسمان میں تیروں کی بارش انہوں نے کر دی. چھپ چھپ کر، سامنے آئیں گے تو نہ لڑیں گے،
دور سے چھپ کر ان کے اوپر تیریں برسا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہوش کھو بیٹھے، یہ کیا ہو رہا؟ تیریں آ رہی، کہاں سے آ رہی؟ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے تیر ان کو چبھنے لگے اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ 12,000 کا لشکر صحابہ کرام کا میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بھاگنے لگ گئے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تنے تنہا کھڑے ہیں اور پکار پکار کر اپنے صحابہ کو بلا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انا نبی، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ انا لا کاذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ مجھے چھوڑ کر میدان میں تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی پکار رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پکار کر صحابہ کرام کو گرجدار آواز میں کہا کہ اے ہمارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جو جانیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے آئے تھے، کیا وہ جان بچا کر تم بھاگو گے؟ کیا اس جان کی حفاظت کرو گے؟ ارے مرنا تو یقینی ہے، نبی کو میدان جنگ میں تنے تنہا چھوڑ کر تم بھاگو گے؟ کھڑ جاؤ، رک جاؤ، لوٹ آؤ، اللہ ہماری مدد کرے گا، لوٹ آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو ہوش آ گیا، صحابہ دوڑنے والے کھڑ گئے اور انہوں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ اے اللہ، آج ہماری کثرت نے، ہماری فوج کی کثرت تعداد نے ہم کو غفلت میں رکھا۔ اے اللہ، ہم اپنی فوج کے کثرت کے بلبوتے پر آ گئے تھے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، جب تک تیری مدد شامل حال نہیں رہے گی ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکیں گے، چاہے ہم ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو جائیں، جب تک تیری مدد ہمارے اوپر نہیں رہے گی ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ صحابہ توبہ کرنے لگے اور آئے، اس کے بعد جم کر لڑے، جم کر لڑے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے آسمان کے فرشتوں کو نازل کیا اس جنگ میں بھی صحابہ کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے قدموں کو جما دیا۔ جنگ حنین میں اس قدر صحابہ نبی کے ساتھ لڑے کہ جنگ صحابہ کرام جیت گئے اور 6,000 کافروں کو قیدی بنا کر مدینہ لے کر آئے۔ 6,000 قیدیوں۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں خالی 70 قیدیاں لائے تھے، جنگ حنین میں 6,000 لوگوں کو قیدی بنا لی۔ کب بھاگے تھے یہ لوگ؟ پہلے، بعد میں جب اللہ تعالیٰ ان کو یقین دلا ڈالا کہ تم کتنے بھی تعداد میں رہو، جب تک اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گے تم نہیں جیتو گے۔ اپنی فوج پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، مال غنیمت آیا حنین میں، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے، انصار اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سب سے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے تھے یا انصار صحابہ کرام تھے، ان کو جو مہاجرین صحابہ کی ہیلپ کیے تھے، اپنا مال دے دیے، اپنا گھر دے دیے، اپنے کھیت میں کا آدھا کھیت دے دیے، جن کی 2-2 3-3 بیویاں تھیں اپنی بیویوں کو طلاق دے کے مہاجر صحابہ کو نکاح کرنے دے دیے، سب کچھ قربان کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی ان انصار صحابہ جو اپنا مال جان خرچ کر کے بہت کنگال ہو گئے تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ مال غنیمت دے رہے تھے، مہاجر صحابہ کو کم دے رہے تھے۔ اب مہاجر صحابہ خاموش تھے، مہاجر صحابہ میں بعض ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی ان کو زیادہ دے رہی، ہم نہ کم دے رہی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ سنو، وہ لوگ مال لے کر جائیں گے اور میں تمہارا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہجرت کر کے آیا ہوں، ایک طرف مال ہے، ایک طرف تمہارا نبی ہے، دنیا والے مال لے کر جائیں گے اور تم نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، بولو تم نہ مال چاہیے یا تمہارا نبی چاہیے؟ یہ سننا تھا۔ مہاجر صحابہ کا سینہ چوڑا ہو گئے، بولے اللہ کے نبی، آپ کو پانے کے لیے پوری دنیا کا مال ہم قربان کر دیں گے،
آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہی سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے, یہی سب سے بڑی خوشی ہے. ہم دنیا کے مال کی ہرس نہیں کریں گے. ہم نے نہیں سوال کیا, ہم میں کے بعض نادانوں نے یہ سوال کیا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کی اس تقسیم کے اوپر بعض منافقین نے بہت سارے الزامات لگائے نبی علیہ السلام کی اس تقسیم پر. قرآن مجید سورہ توبہ کی 50 پر 8 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نازل کیا. ان میں کے بعض ایسے ہیں کہ اے نبی, آپ جب غنیمت کا مال تقسیم کرو گے, جن کو دو گے خوش ہو جائیں گے, جن کو نہیں دو گے ناراض ہو جائیں گے. اے نبی, آپ ان سے کہنا اللہ کے حکم سے میں جو بھی کرتا ہوں وہ سب اللہ کی مرضی, اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا ہرخوس. بعض روایت میں اس کا نام ابن ذی الخویصرہ بتایا گیا. ہرخوس یا ابن ذی الخویصرہ یہ آیا اور نبی کو کہنے لگا, اے نبی انصاف کرو جی, کیا تمہیں مال تقسیم کر رہی سو کلنگ دے رہے کلنگ نہیں دے رہے, انصاف سے تقسیم کرو جی. کیا کون؟ ہرخوس ابن ذی الخویصرہ. اس نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کے بولے, اے اللہ کے بندے, میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو اس دھرتی پر کون انصاف کرے گا؟ تو مجھے انصاف کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے مجمع میں اس نے کہا تھا, اے نبی انصاف سے تقسیم کیجئے, یہ نا انصافی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کی قسم اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب کو غصہ آ گیا, ہمارے نبی کو بولتا انصاف کرو, بلکہ اے اللہ کے نبی, تلوار نکال لیے عمر بن خطاب, بولے یہ منافق لگتا مجھے. اے اللہ کے نبی آپ ہاں کہیے. عمر کی تلوار اس کے گردن سے, اس کے دھڑ سے گردن ایک جھٹکے میں نکال کر رکھ دے گی. اللہ کے نبی بولے, نہیں عمر, اپنی تلوار میان میں رکھو, صبر کرو. آپ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کون؟ ہرخوس ابن ذی الخویصرہ جو آ کر نبی کو انصاف کرو بولا. یہ پوری روایت بخاری مسلم کی. نبی علیہ السلام نے کہا تھا, اے عمر یاد رکھنا, یہ نمازیں پڑھیں گے, ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں حقیر جانو گے. یہ روزے رکھیں گے, ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزے حقیر سمجھو گے. یہ صدقات دیں گے, ان کے صدقات کے سامنے تم اپنے صدقات حقیر سمجھو گے. لیکن یاد رکھنا, یہ جب قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے بھی قرآن نہیں اترے گا, اور یہ ایمان سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, ایسے اسلام سے نکل جائیں گے. ایک نمبر کے فتنے خور رہیں گے اس زمین میں یہ لوگ. یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو دکھا کر یہ باتیں بتائے تھے. حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں, اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنی زندگی میں بتائے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نبی کی اس پیشن گوئی کو میں نے پورا ہوتا ہوا دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس انسان کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, صدقے دیں گے, ہم اپنی نمازیں ان کے سامنے کمزور جانیں گے, لیکن ایمان سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. ایک نمبر کے فتنے خور فسادی رہیں گے یہ لوگ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل, جنگ صفین میں جن لوگوں کو پکڑ کر مارا گیا, سب سے زیادہ فتنے مچانے والے, صحابہ کے بیچ میں جنگ پیدا کرانے والے, ایک نمبر کے خوارج یہی لوگ تھے. انہی لوگوں کو خوارج کہا گیا اور یہی سب سے بڑے فتنے خور تھے. ان کو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پکڑ کر قتل بھی کیا گیا اور نکال کر جلا وطن بھی کیا گیا. سب سے بڑے فتنے خور تھے خوارج. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے اندر سورہ توبہ میں 60 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ بے شک انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت. اللہ اس آیت میں زکوٰۃ کن کو دینا کرنے کے 8 آدمیاں کی لیسٹ اللہ گنایا. یہ 8 آدمیاں کچھ زکوٰۃ دینا سو,
90 آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں. انشاءاللہ کل جو جمعہ آئے گا زکوٰۃ کے بارے میں میرا ٹاپک ہے، آپ تفصیل سے سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ 8 آدمیوں کی لسٹ گنایا، انہی 8 آدمیوں کو زکوٰۃ دینا، 90 آدمی کو دیے جیسا نہیں. تو میں جو بھی زکوٰۃ دینا چاہ رہی یہ 4 آدمیوں کو دینا. انما الصدقات للفقراء، فقیران کو دینا، والمساکین، مسکینان کو دینا. اب فقیران کون، مسکین کون؟ نہیں، فقیر الگ مسکین الگ. فقیر بولے تو خاندان سے فقیر چلنے کا آتے رہتا انہیں. مسکین بولے تو بڑا مالدار رہتا، سونامی زلزلہ آ جاتا، بلڈنگ کرنے کا پوری گر جاتی، اچانک مسکین بن جاتا. سب رہتا، بزنس میں نقصان ہو جاتا، اچانک غریب ہو جاتا. سفر کرتے کرتے بیگ کون کی چرا لیتا، پوری پرس پاکٹ چرا لیتا، اب اس کے پاس کھانے بھی رہتا نہیں، گاؤں کو جانے بھی رہتا نہیں، اچانک مسکین ہو جاتا. جس انسان کو درمیان میں نقصان کر کے اس کا نقصان ہو گیا اسے کہتے مسکین. جو آدمی بچپن سے غریب ہے اسے بولتی فقیر. فقیر کو دینا، مسکین کو دینا. اور یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین کو دینا، جو بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، چندہ وصول کرنے والے، یہ باقاعدہ زکوٰۃ کے حقدار. نمبر 4، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، ابھی نیا اسلام قبول کریں، ان کے گھر والے ان کو نکال ڈالیں، رہنے گھر نہیں، پہننے کپڑے نہیں، ایسے نو مسلموں کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے کر ان کی زندگی کو کھڑا کرنے تک یا ان کو ذرا پوزیشن میں لانے تک آپ زکوٰۃ دے سکیں. ایسا نہیں انہیں اسلام قبول کرے گا زندگی بھر چندہ مانگتے رہتا، ایک بار مانگنے کی عادت پڑی جاتی نہیں اسے. کما کئی کھانا رہے ہمیں نو مسلم جی دیو جی کا تھا، ہر سال مانگتے رہتا. یا کہ 1 سال گھر سے نکال ڈالے، گھر نہیں، کپڑے نہیں، 1 سال دے سکتی. لیکن اسلام قبول کرے گا ہر سال انہیں مانگنا بھی نہیں، تمہیں دینا بھی نہیں. شروع میں اس کی زندگی سنوارنے دے سکتے. اور پھر رقاب. 5ویں نمبر پر ایسے لوگ جو قید خانے میں موجود ہیں ان کی گردنیں چھڑانے یا غلامی سے آزاد دلانے. والغارمین، اور قرضدار، ایسے قرضدار جو اپنا قرضہ نہیں بھر سکتے، نہیں پے کر سکتے، اچانک بڑا آپریشن آ گیا، رشتہ داراں کرے قرضہ کر کو 2-3 لاکھ روپے کا لجا کا آپریشن کرا ڈالا، لیکن آٹو چلانے والا، بنڈی میں فروٹاں بیچنے والا، فٹ پاتھ پر ترکاری بیچنے والا، انہیں کمانا جور بچنگ پالنا ہے برابر ہے. اب 2 لاکھ روپے کہاں پھیرنا؟ اچانک قرضے میں آ گیا علاج کی وجہ سے، اچانک قرضے میں آ گیا بچی کی شادی کی وجہ سے، اچانک قرضے میں آ گیا کیا کہ ایک اسکول کی بچوں کی فیس پے کرنے کی وجہ سے. تو ایسے قرضدار کو آپ دے سکتی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ وفی سبیل اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور اللہ کے راہ میں آپ جہاد میں جانے والوں کے لیے، وابن سبیل، راہ چلتے مسافروں کے لیے. راہ چلتے مسافر اگر بھوکا مل جائے یا کوئی بھی ایک غریب آدمی مل جائے، مسافر آدمی، آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انہی 8 آدمیوں کا حق ہے زکوٰۃ لینے کا، ان کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں. جب ابی ابن سلول کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ نیا اسلام قبول کرے تھے. روتے روتے آئے، بولے اللہ کے نبی، میرے باپ ابی ابن سلول کا انتقال ہو گیا، آپ کچھ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھبا نکال کر دیے ان کو، جاؤ میرے جھبے سے، میرے خمیص سے تمہارے باپ کو کفن پہنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبا ملا، یہ رئیس المنافقین کو، منافقان کا سرداری نے، جبکہ اللہ ان کے بارے میں کیا بول ڈالا؟ جہنم کے نچلے گڑھے میں رہیں گے یہ لوگ. بولے نبی کے ساتھ ڈپلیکیٹ نمازاں پڑھنے والا، نبی کے ساتھ ہمیں تمہارے ساتھ رہنے والے، ہمیں گردن لٹانے والے، ہمیں جان قربان کرنے والے، ایسا بولنے والا، کئی لوگوں کو بھڑکا کو جنگ سے بیچ راستے میں لے کو پیچھے بھاگنے والا. سب سے زیادہ نقصان نبی اور صحابہ کو مشرکین سے نہیں، یہ آستین کے سانپ، یہ منافقوں سے زیادہ ہوا. یہ منافقوں کا سردار ابی بن سلول جب مر گیا، ان کے بیٹے عبداللہ روتے روتے آئے جو نیا اسلام قبول کرے تھے، میرے باپ مر گئے، اے اللہ کے نبی وہ آپ کے
ساتھ تھے, نمازاں پڑھتے تھے. وہ جیسے بھی تھے, آپ کچھ کیجئے, نبی جھبا نکال کو دیے. نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر بن خطاب ہاتھ پکڑ لیے, بولے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہی نہیں ایک نمبر کا منافق کا تو, ہاں انہیں کتنے فتنے کریا, کتنے فتنے مچایا, کیا کچھ فساداں کریا, سب معلوم رکھ لے کو. آپ جیسی ہستی, آپ جیسے پیغمبر ان کی نماز جنازہ پڑھائے تو کیسا. اے اللہ کے نبی آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ مت پڑھائیے, آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. بولے اللہ کے نبی کیا بولے, اے عمر میرا ہاتھ چھوڑ دو, اللہ مجھے نماز جنازہ نکو پڑھاؤ گے تو منع نہیں کریا, مجھے منع نہیں کریا, اگر منع کرے گا تو میں کیا ہے رکوں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھوں, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے. فوراً اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے 80 پر 4 نمبر آیت اتار ڈالے, ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا, نہ ان کی خبر پر جا کر کھڑنا, بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے, یہ ایک نمبر کے نافرمان, فاسق اور فاجر ہیں. اللہ ان کے بارے میں آیت ذکر کر دیا. جو مشورے عمر رضی اللہ عنہ زمین پر دیتے تھے, عرش والا میرا مالک حضرت عمر بن خطاب کے مشوروں کے مطابق قرآن کی آیتیں اتارتا تھا. ہمارے نبی بولتے تھے کہ اے میرے صحابہ سنو, لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا ولکن خاتم النبیین. اے میرے صحابہ سنو, اللہ تعالیٰ اگر میرے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری رکھتا تو میرے بعد حضرت عمر بن خطاب کو اللہ نبی بناتا, لیکن اللہ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا, میں دنیا کا سب سے آخری اور سچا رسول. اگر میرے بعد اللہ کسی کو بناتا, عمر بن خطاب کو اللہ ضرور اللہ نبی بناتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نماز جنازہ پڑھائے بلکہ جب قبرستان میں بھی گئے, اس کے لاش کو قبر میں اندر اتارا گیا تھا, نبی بولے باہر نکالو, نبی اس قبر کے بازو بیٹھے, نبی کے رانوں کے اوپر اس کا سر رکھا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن ہٹا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیشانی کو بوسا دیے, نبی کا جھبے سے اس کے بدن کو نبی کا جھبا پہنایا گیا, کفن میں اندر اس کے بدن کو لگا کر نبی کی قمیص پہنائی گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے نکال کر اپنے رانوں پر اس کا سر رکھ کر اس کے پیشانی کو بوسا دیے, پھر آپ اسے دفن کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کیا. سورہ 80 نمبر آیت سورہ توبہ کی, اللہ کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اے میرے نبی آپ ان کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, سنو اگر تم ایسے منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کرو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. آج کے بعد ایسے منافقین کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا, ان کے خبر پر بھی جا کے نہیں کھڑنا, بول ڈالے اللہ تعالیٰ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر بہت زیادہ تنبیہ کرنے والی آیتیں ذکر کیا ہے, بہت زیادہ تنبیہ کرنے والی آیتیں, جھنجھوڑنے والی آیتیں اور لوگوں کو ڈرانے والی آیتیں اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر بیان کیا ہے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آج کا پہلا یہ ہے, آج کی تفسیر میں جو میں بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر, جنگ حنین کے بعد, فتح مکہ کے بعد جب آپ نے مکہ فتح کر لیا اور کئی لوگ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے کس ہجری میں نکلے تھے اور کتنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے؟ کون بتا سکتے؟ 5 ہجری میں 5 ہجری میں نکلے تھے, 12,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے. ماشاءاللہ, بیٹھ جاؤ. رانگ آنسر. میں جنگ حنین کے بارے میں نہیں بتایا, غزوہ تبوک کے بارے میں میں نے سوال کیا. یہ جنگ حنین ہے جو آپ آنسر دیے, 5 ہجری میں نکلے, 12,000 کا لشکر لے کر نکلے. آپ کے پاس شاید پیپر نہیں, ہاتھ میں لکھ لکھ بیٹھی.
पेपर लेके लिखो जी, महफूज रहता। कौन बता सकती? नहीं, माशाअल्लाह। नबी रसूल भाई हर दिन करेक्ट आंसर दे रही, माशाअल्लाह। 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, 30,000 का लश्कर लेकर निकले। पूरे इनामा नबी रसूल भाई कुछ जानेगा, माशाअल्लाह। आओ नबी रसूल भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। दूसरा सवाल, जज़ाकल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद इल्मा। खाली बच्चे नोटा कर ली, समझ ले उनको, बड़े भी नोट कर रही। बच्चे क्या समझ ली, मैं कौन सी तादाद बताता हूँ, इसमें 8 है, उसमें 7 है, इसमें 5 है, ये सिर्फ पूछती तो मौलाना समझ ले छोड़ी, वो पूछना छोड़ डाली वापस। बारीकियां पूछता हूँ तफसीर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की एक आयत सूरह अनफाल की 70 पर 4 नंबर आयत, अल्लाह ताला ऐसे मुहाजिरीन के बारे में फजीलत जिक्र कर रहा जो अल्लाह के लिए हिजरत किए, माल की कुर्बानी दिए। 3 बरगजीदा सहाबा का जिक्र मैंने आज की तफसीर में किया। बैठो जरा, मालूम मुझे आप लिख लिए हैं, मैं देख लिया। 3 सहाबा इकराम अपने माल की कुर्बानी पेश करे। और कौन जवाब दे सकती बेटे? 1, 2, 3 के अलावा 3 सहाबा इकराम, जरा पीछे वाले भी जवाब दे हुई। 3 सहाबा कौन कौन थे जो माल की कुर्बानी अदा करे? आप लिख लेंगे तो बोल रही, नहीं लिख ले कहां से बोलेंगे? हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु और सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन। माशाअल्लाह, वो बच्चा लिख लिया नहीं, करेक्टिव बोला। देखो क्या बेटे नाम तुम्हारा? अतीकुर रहमान। तुम्हारा अब्बा कौन तो बोल को दिया क्या? नहीं ना, इधर आ। क्या नाम तुम्हारा अब्बा का? अरे वाह, नबी रसूल भी के बेटे क्या ही ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा अब्बा सर का है ना बेटे, तेरा भी माइंड माशाअल्लाह। जाओ जज़ाकल्लाह। अच्छा, तीसरा सवाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल बगैर इनाम का पूछ रहा हूं मैं, बड़े अफराद जवाब दीजिए। ग़ज़वे उहद के मौके पर आप सहाबा इकराम को जंग के बारे में तरगीब दिला रहे थे। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतुन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। बढ़ो अल्लाह की रहमत की जानिब, आगे बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब, बढ़ो उस जन्नत की जानिब जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। एक सहाबा खजूर खाने वाले एक भी सजदा नहीं करे, सरकार डायरेक्ट जन्नत चले गए। वो सहाबी का नाम क्या था? तुम्हें बहुत एक्सप्रेस गाड़ी तुम्हारी। बोलो बोलो क्या नाम था? हजरत अब्दुल सैर। तुम्हें एक्सप्रेस उड़ती ना बेटे, करेक्ट आंसर देना। सर का तो उड़ जाती, तूफान उठे सर। माशाल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे कबूल करे। याद है नाम? माशाल्लाह, बोलो। इस्लाम कबूल करने से पहले हरकुस था और उसके बाद नहीं, वो सवाल ही अलग है। बोलो बेटे। हजरत उमैर बिन हमाम रज़ी अल्लाह अन्हु व सहाबी का नाम क्या बेटे नाम तुम्हारा? हाँ, वासिल। माशाल्लाह। तुम्हारा अब्बा का नाम क्या? हाँ, नज़ीर अहमद। माशाल्लाह, मैं पहले बताया था बगैर इनाम का सवाल है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बैठो, माशाल्लाह। अच्छा, 2 सवाल हैं मेरे पास। तीसरा अहम सवाल इनाम वाला। वो 2 सवालों में अब सब जने क्या समझिए, वो ज़कात 8 आदमियों को किसे बांटती वो सिर्फ पूछती मौलाना आसम मलिक छोड़ी, या वो बच्चा जो बोले हरखूस या जुल्खुवैसिरा, ये सवाल नहीं है।
اچھا 8 مصارفین زکات کون کون گنا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. 8 مصارفین زکات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خالی ہاتھ اٹھا رہی کہ بول سکتی بیٹے؟ 8 کریکٹ گنا سکتی؟ ماشاءاللہ. یہ بچے پوچھوں میں، بولا بیٹا. انعام والا پرائز ہے. اللہ تعالیٰ 8 مصارفین زکات سورہ توبہ کی کتنے نمبر آیت میں بولیا؟ 60 نمبر آیت میں بولیا. یاد رکھو یہ بات. 60 نمبر آیت میں 8 آدمیوں کا ذکر ہے. نمبر 1 فقیروں کو زکات دینا. نمبر 2 مسکینوں کو زکات دینا. نمبر 3 زکات اصول کرنے والوں کو دینا، عاملین. جی. نمبر 4 ہاں گھر بار چھوڑ کو اسلام قبول کر لے اس والوں کو. نمبر 4. نمبر 5 نمبر 5 قیدیوں کو رہا کرنے. نمبر 6 ٹھہرو یہ بچہ بولے بول بیٹے، قرضداروں کو. نمبر 7 اللہ کے راہ میں. نمبر 8 مسافروں کو. 1 2 آنسر تو میں ذرا ہیلپ کر کو بول ڈال تو. ماشاءاللہ شکریہ. آپ کیا نام بیٹے؟ رقیب. رقیب یا راقب؟ رقیب تمہارا نام. راقب ہمیں عبد الرقیب بولنا اللہ کا نام ہو. تمہارے ابا کا نام کیا؟ اسماعیل صاحب. آؤ سامنے آؤ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور سے سنے ماشاءاللہ. ہلو جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ علم نافع سے ہم تمام کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.